پہلی حدیث میں کہا گیا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے یہ کہ کوئی آدمی کسی پریشان حال کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کو اس کا یہ عمل بہت پسند ہے، اور پہلے بھی میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ مدد آپ تسلی کے دو بول کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کسی پریشان حال کی اگر اس کو سفارش کی ضرورت ہے تو آپ اس کی سفارش کر رہے ہیں۔ آپ نے کوئی بیمار دیکھا، اس کی رہنمائی آپ نے کی کہ آپ کا علاج فلاں ڈاکٹر کرے گا اور بہت اچھا کرے گا، اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ آپ نے اس کو بتایا کہ دوائی فلاں جگہ سے آپ کو ملے گی اور وہاں آپ کو اتنا فائدہ ہوگا، تو آپ اس کی صحیح رہنمائی کر رہے ہیں۔ وہ پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے، تو اس پر بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو اجر عطا کیا جائے گا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پریشان حال کی کوئی مدد کرتا ہے اسے 73 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک نیکی کی برکت سے دنیا اور آخرت درست کی جاتی ہے، باقی سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت میں ہوگا، اس کی ضرورت میں ہوگا، خدائے پاک اس کی ضرورت میں ہوگا۔ آپ دوسروں کے کام آئیں گے، اللہ رب العالمین خود بخود آپ کے کام بناتا جائے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کے غم اور پریشانی کو دور کرے گا، خدائے پاک قیامت کے دن اس کے غم اور پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ کہ جہاں ہر انسان پریشان حال نفسی کے عالم میں ہوگا، تو دنیا میں اگر کسی مصیبت زدہ، کسی پریشان حال کی پریشانی کو اس نے دور کیا ہے، کسی بھی اعتبار سے، اپنی بات کے ذریعے، اپنے کسی عمل کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، تو اللہ رب العالمین قیامت کی ہولناکی میں، وہاں کی پریشانی میں، وہاں کے غم میں اللہ رب العالمین اس کی اعانت اور اس کی مدد فرمائے گا۔ وہاں کی اس پریشانی اور اس غم کو اللہ رب العالمین دور فرمائیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مومن کو رنج و غم، پریشانی سے نجات دے، خدائے پاک اسے قیامت کے دن رنج و غم سے نجات دے گا۔ جو شخص کسی کی مشکلات کو حل کرے گا، خدائے پاک اس کی دنیا اور آخرت کی مشکلات کو حل کرے گا۔ اور جو شخص اپنے بھائی کی اعانت اور مدد میں رہے گا، خدائے پاک اس کی مدد میں رہے گا۔ جو شخص علم کے راستے میں چلے گا، خدائے پاک اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو اور اس کی مصیبت اور پریشانی دور ہو، تو وہ پریشان حال لوگوں کی مدد کرے اور لوگوں کی مشکلات کو حل کرے۔ اس کی برکت سے اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا اور اس کی مشکلات کو حل کرے گا، اور اس کی دعائیں بھی اللہ رب العالمین قبول کرے گا۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد و دادا کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے۔ تو پوچھا گیا، صحابہ نے فوراً سوال کیا، اگر وہ مال نہ پائے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے، اور اگر ہر آدمی کے پاس مال نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے گا؟ آپ نے فرمایا کام کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ کرے۔ پھر صحابہ نے پوچھا، اگر اس کی بھی وہ طاقت نہ رکھ سکتا ہو، وہ کام ہی نہ کر سکتا ہو، مال بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر وہ کس طرح صدقہ کرے؟ تو آپ نے فرمایا کسی پریشان حال شخص کی مدد کرے۔ اب پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ مدد کرنے کے لیے مال کا ہونا ہی ضروری نہیں ہے، وہ آپ بات کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ ایک آدمی دبلے اونٹ پر آیا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا، یعنی کوئی اچھی صورت کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ تو آپ نے فرمایا، اگر کسی کے پاس زائد سواری ہو تو جس کے پاس سواری نہ ہو اس کی مدد کرے، اور جس کے پاس زائد توشہ ہو تو وہ اس کی مدد کرے جس کے پاس کوئی توشہ نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مالوں کی قسموں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ ہم سمجھنے لگے کہ زائد اور فارغ چیزوں میں ہمارا کوئی حق ہی نہیں،
مطلب یہ ہے کہ ضرورت اور پریشان حال لوگوں کی مدد، خاص کر کے ان امور میں جو اس کے پاس ضرورت سے زائد ہو، ضرور مدد کرے۔ مثلا کوئی شخص کپڑا، چادر یا گھر کے مسئلے میں پریشان حال ہو تو دوسرے کے پاس ضرورت سے زائد یہ چیزیں ہوں تو وہ ضرورت مند کا خصوصی خیال رکھے اور اس کی مدد کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران ہی صحابہ کو اس چیز کی ترغیب دی کہ بھائی دیکھ لو اپنے ساتھیوں میں، اگر کسی کے پاس سواری نہیں ہے تو جس کے پاس زائد ہے وہ دوسرے کو دے دو۔ کھانے پینے کی چیزیں، دیگر سامان ہے توشہ، اگر کسی کے پاس زائد ہے تو اس کی مدد کرے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں واقعات ان کی زندگی کے ایسے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہے، پیاسے رہے، مگر کبھی کوئی سائل، کوئی بھوکا آپ کے پاس آیا ہو اور وہاں سے وہ بھوکا گیا ہو، کوئی آدمی کپڑے کی ضرورت لے کر آیا ہو اور پھر وہ وہاں سے ننگا واپس گیا، اس کو کپڑا نہ ملا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور خود 3 دن تک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے بھی رہے، کئی روز تک۔ بلکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ کھانا تیار کیا، ایک روٹی بنائی، اس کا ایک ٹکڑا توڑا، جو ہی منہ میں داخل کیا تو فوراً خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے بابا جان نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں، تو فوراً ایک روٹی لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، سلام کیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بیٹی آ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ نے پوچھا فاطمہ کیا بات ہے، کیوں آئی ہو؟ تو کہنے لگی کہ بابا جان میں نے روٹی پکائی تو جو ہی ایک لقمہ منہ میں ڈالا تو خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے بابا جان نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں، تو پھر ایک روٹی آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ روٹی دی، آپ نے ایک ٹکڑا توڑا اور منہ میں ڈالا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹی تمہارے بابا جان کے منہ میں 3 دن سے کوئی بھی کھانے کا لقمہ نہیں گیا ہے۔ یہ تھی خود کی زندگی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے بار بار یہ کہا گیا کہ میرے محبوب آپ اگر چاہتے ہیں تو مکہ کے پہاڑوں کو میں سونا بنا دوں گا، آپ کے ساتھ چلتے پھرتے رہیں گے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، میرا جو یہ فقر ہے یہ اختیاری ہے، میں خود چاہتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعاؤں میں مانگتے رہے اللہ سے کہ اللہ مجھے مساکین کے ساتھ اٹھانا، انہی کی معیت اور انہی کی صحبت مجھے اچھی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک دن بھوکا رہنا چاہتا ہوں، ایک دن تاکہ اس پر صبر کروں، ایک دن کھانے کو ملے اس پر میں شکر ادا کروں۔ کبھی بھی کوئی چیز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کے نہیں رکھی، اور صحابہ کو بھی اسی کی ترغیب دی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس انداز میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی کہ ہمیں ایسا لگنے لگا کہ ہماری ضرورت سے زائد جو مال ہمارے پاس ہے اس پر ہمارا حق ہی نہیں ہے۔ یعنی اس انداز میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی ترغیب دی۔ اور آج اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ہمارے پاس زائد کپڑے کتنے ہوتے ہیں جن کو آدمی پہنتا ہی نہیں ہے، ایک آدھ بار پہن لیا اور اس کے بعد چھوڑ لیا۔ ہمارے بچوں کے پاس کتنے کپڑے ہوتے ہیں، وہ یوں ہی پڑے سڑ جاتے ہیں، لیکن دوسرے کو دینا ہم گوارا نہیں کرتے ہیں۔ کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کہ اگر ہم اپنی ضرورت کے مطابق اپنے پاس رکھیں، باقی زائد کپڑے جتنے بھی ہیں کہ ہم کسی دوسرے کو، کسی ضرورت مند کو ہم پہنچا دیں۔ کھانا ہم ضائع کر دیں گے، 10 قسم کا کھانا ہوگا وہ ہم پھینک دیں گے، ڈسٹ بین میں وہ چلا جائے گا، مگر یہ گوارا نہیں کرتے کہ کسی کے پیٹ میں یہ کھانا چلا جائے، کوئی بھوکا ہو اس کو ہم کھلائیں نہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ محدث ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ وہ ابو نعیم کے واسطے سے بیان کرتے ہیں، اور اس واقعے کے اندر بتایا گیا کہ کوئی آدمی اگر کوئی نیکی کرتا ہے اس کی نیکی کبھی بھی ضائع اور کبھی بھی بیکار نہیں ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں عبد الحمید حمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں موجود تھا، اور ان کی مجلس میں کم و بیش 1000 لوگوں کا مجمع تھا۔ وہ مجلس کے آخر میں بیٹھے ایک شخص کی جانب متوجہ ہوئے اور کہا کھڑے ہو جاؤ۔ وہ صاحب کھڑے ہو گئے اور کہا وہ سانپ والا واقعہ ذرا سناؤ۔ اس نے کہا سنو اور غور سے سنو۔ کہتے ہیں مجھ سے میرے والد نے نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جس کا نام محمد بن حمیر تھا، بڑا متقی، پرہیزگار، صائم النہار یعنی دن کو روزہ رکھنے والا، قائم اللیل راتوں کو قیام کرنے والا آدمی تھا، مگر وہ شکاری تھا۔ فرمایا دن شکار کر رہا تھا، اچانک ایک سانپ آ گیا اور اس سے کہا اے محمد بن حمیر مجھے پناہ دو، خدا تم کو پناہ دے گا۔ میں نے کہا کس سے؟ کہا دشمن سے جو میری تلاش میں ہے۔ پوچھا کہاں ہے دشمن؟ اس نے کہا میرے پیچھے۔
میں نے پوچھا تم کس کی امت میں سے ہو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، اور لا الہ الا اللہ پڑھا۔ یعنی اصل میں وہ جن تھا اور بشکل سانپ، کیونکہ جنات کو اللہ رب العالمین نے یہ اختیار دیا ہے، وہ کسی بھی چیز کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا، میں نے چادر کھولی اور کہا اس میں گھس جاؤ۔ اس نے کہا میرا دشمن دیکھ لے گا۔ میں نے کپڑا لیا اور کہا اس کپڑے میں اور میرے پیٹ کے بیچ میں گھس جاؤ۔ سانپ نے کہا دشمن دیکھ لے گا۔ اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ سانپ نے کہا اگر تم میرے ساتھ بھلائی چاہتے ہو تو میرے لیے اپنا منہ کھولو، میں اس میں گھس جاؤں گا۔ اس نے کہا ارے تم مجھے مار ڈالو گے۔ اس نے کہا قسم خدا کی کبھی تم کو نہیں ماروں گا۔ اللہ کے فرشتے، اس کے رسول، حاملین عرش سب اس پر گواہ ہیں کہ میں تم کو قتل نہیں کروں گا۔ محمد بن حمیر نے کہا کہ سانپ کی قسم پر میں مطمئن ہو گیا، چنانچہ اس کی جان بچانے کے لیے بھلائی میں نے اپنا منہ کھولا تو اس میں گھس گیا۔ پھر میں چلا تو ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس نے مجھ سے کہا اے محمد تم نے دشمن کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا کون؟ اس نے کہا سانپ۔ میں نے کہا قسم بخدا نہیں۔ پھر میں نے نہیں کہنے پر 100 مرتبہ استغفار کیا۔ ادھر سانپ نے میرے منہ سے سر نکال کر کہا دیکھو دشمن چلا گیا۔ میں نے دیکھا اور کہا ہاں وہ چلا گیا، نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں نے کہا اب تم نکل جاؤ۔ اس نے کہا اے محمد اب دو میں سے ایک اختیار کر لو، یا تو تمہاری کلیجے کے ٹکڑے کر دوں یا دل میں چھید کر دوں اور تم کو مردہ چھوڑ دوں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، تمہارا عہد اور قسم کہاں گیا؟ اتنی جلدی بھول گئے؟ اس نے کہا اے محمد تم کو ہمارے اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان دشمنی نہیں معلوم؟ میں نے گمراہ کیا اور جنت سے نکالا۔ اور ایک قول میں شیطان بشکل سانپ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جو پھل کھانے کا مشورہ دیا تھا، تو پھر تم نے نالائق پر احسان بھلائی کیوں کی؟ اس نے کہا کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور ہمارے بیچ میں تو پہلے سے دشمنی ہے، تو نے پھر کیوں میرے ساتھ یہ بھلائی کی؟ میں نے کہا اچھا اگر ضروری ہے تو مجھے مارو گے تو کچھ موقع دو اور اس پہاڑ کے نیچے چلا جاؤں۔ چنانچہ زندگی سے نا امید اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے یہ پڑھنے لگا یا لطیف یا لطیف یا لطیف اطلف بی بلطفک الخفی یا لطیف کفیتنی ہذہ الحیہ۔ فرمایا پھر ایک خوش پوشاک معطر شخص نمودار ہوا، اس نے سلام کیا، میں نے جواب دیا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے، تمہارا رنگ کیوں بدلا ہے؟ میں نے کہا ایک ظالم دشمن سے جو میرے پیٹ میں ہے، اس نے کہا منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو اس نے سب زیتون کے پتے کے مانند منہ میں ڈالا اور کہا اس سے نگل جاؤ۔ میں نگل گیا تو میرے پیٹ میں کچھ درد کا احساس ہوا، وہ سانپ پیٹ میں حرکت کرنے لگا، پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پاخانہ کی راہ سے نکل گیا۔ میں اسے چمٹ گیا اور پوچھا بھائی تم کون ہو بتاؤ؟ اس نے کہا نہیں پہچانتے۔ جب یہ سانپ تمہارے درمیان حائل ہوا، تمہارے در پہ ہوا، تم نے ان الفاظ سے دعا کی تو ساتوں آسمانوں کے فرشتے اللہ کی طرف گریہ زاری کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میری عزت و جلال کی قسم سانپ نے جو میرے بندے کے ساتھ کیا وہ میری نگاہ میں ہے۔ اللہ پاک نے مجھے حکم دیا میں تیری بھلائی اور وہ احسان ہوں جو آج فرشتے کی شکل میں مشکل ہو گیا، اور اللہ رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے، اور یہ جنت کا سبز پتہ لے کر میں آیا ہوں۔ اور وہ جو سبز پتہ اس کے منہ میں ڈالا، اور وہ جو سانپ اندر بشکل جن و شیطان تھا اس کو باہر کر دیا۔ تو بتایا گیا کہ انسان کبھی بھی کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو وہاں پر وہی نیکی، اس نے کہا میں تیری بھلائی اور تیری نیکیاں ہوں۔ آج میں اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ نے مجھے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے اور کہا ہے کہ جاؤ میرے بندے کو، اس وقت وہ پریشان حال ہے، مصیبت میں ہے، ایک موذی جانور کے ساتھ جو تو نے احسان کیا اس کی جان بچائی۔ اللہ رب العالمین کبھی بھی آپ کی بھلائی کو ضائع نہیں کرے گا، تو اسی کی برکت سے اللہ رب العالمین نے آپ کو نجات دی۔ اور اکثر ہم بھی کہتے ہیں جب کوئی حادثہ پیش آتا ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی نیکی سامنے آئی، تو اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی کبھی بھی کوئی بھی نیکی کرے گا تو اس کی وہ نیکی کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی ہے۔ تو کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، آدمی کو ہمیشہ بھلائی کرنی چاہیے، اور کبھی نہ کبھی وہ بھلائی انسان کو کام آتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ پھر اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔